ناول ایک تھی مثال از قلم میں ایپیسوڈ نمبر 5۔ آج مثال آصفہ کے بہت اصرار پر تیار ہوئی تھی اور جب تنزیل آفس سے تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نگاہ مثال پر ہی پڑی تھی، جس نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ بلیک شلوار قمیص میں ملبوس اور بلیک کی دوپٹہ جو نماز کی طرز پر اوڑھا ہوا تھا، چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، شاید ابھی نماز کے لیے وضو کر کے آئی تھی۔ تنزیل کی نگاہ جب اس پر پڑی تو وہ اپنی پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ السلام علیکم، مثال نے سلام میں پہل کی، جس پر وہ جلدی سے ہوش میں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، ماما کہاں ہیں؟ تنزیل اپنی نظریں چراتا ہوا خجل سا ہو کر بولا، وہ نماز پڑھی ہیں۔ مثال نے آہستگی سے جواب دیا، اچھا۔ مثال دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی کہ پیچھے سے تنزیلیوں سے پکارا، سنو۔ جی۔ مثال پلٹی، آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تنزیل کے منہ سے بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جو مثال کو حیرت میں ڈال گئے تھے۔ جی۔ مثال کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ جی۔ تنزیل مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا انہوں نے ابھی میری تعریف کی تھی؟ مثال ابھی تک بے یقینی سے کھڑی تھی۔ تنزیل کی تعریف کرنے پر مثال جھیم کر مسکرائی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کچن کے دروازے پر کھڑی شمائلہ نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ جل اٹھی۔ یہ سب اس بڑھیا کا کیا دھرا ہے۔ جب بھی تنزیل اس کے پاس بیٹھتا ہے، مثال نامہ لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ آخر کسی نہ کسی دن اثر تو ہونا تھا اور ہو گیا۔ تنزیل اس اولڈ فیشن مثال کی طرف راغب ہونے لگے۔ آخر اس مولانی میں خوبصورتی کے سوا رکھا ہی کیا ہے جو تنزیل اس کی طرف راغب ہونے لگا ہے؟ فیشن کی الف بے تک کی خبر نہیں ہے۔ ہر وقت ہاتھ میں تسبیح اور 10 گز کی چادر خود پر چڑھائے درویشیوں کی طرح ادھر ادھر ذکر کرتی گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ اب یہ مقابلہ کرے گی میرا؟ شمائلہ زیدی کا؟ شمائلہ کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ میں اس مولانی کو اپنا شوہر، اپنا تنزیل چھیننے نہیں دوں گی۔ شمائلہ نے وسیع کو کال کی اور اسے آج کا واقعہ بھی سنا ڈالا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ وہ بڈھی بہت چالاک ہے۔ آہستہ آہستہ وہ تنزیل کو اپنی بھانجی کے قریب کر لے گی اور پھر تمہارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ جس کی وجہ سے تنزیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہی رہے گا؟ تمہیں تنزیل کو اگر پانا ہے تو پھر تمہیں اس بڈھی سے پہلے چھٹکارا پانا ہوگا۔ وہی ہے اس سارے فساد کی اصل جڑ۔ نہ رہے گا بانس، نہ بچے گی بانسری۔ مطلب یہ کہ تمہیں اس بڑھیا کا مرڈر کرنا ہوگا۔ وسیع کس قدر آسانی اور شفافیت سے بولا تھا کہ کیا کہا؟ میں مرڈر؟ شمائلہ اٹک اٹک کر بولی، ہاں، یہی ایک راستہ ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تنزیل ہمیشہ تمہارا ہو کر رہے تو تمہیں اس بڑھیا کو جان سے مارنا ہوگا، کیونکہ ایک وہی ہے جس کی وجہ سے تنزیل اس لڑکی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ شمائلہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اوکے، میں تنزیل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہوئی نا بات، پھر جتنا جلدی ہو سکے اس بڑھیا کو ختم کر ڈالو۔ پھر ہم دونوں مل کر اس مولانی ٹائپ لڑکی کو بھی دیکھ لیں گے۔ وسیع کمینگی سے ہنسا۔ اوکے ٹھیک ہے وسیع، میں تمہیں بہت جلد اپنے جواب سے آگاہ کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے سچ میں آصفہ کو مار ڈالنا چاہیے۔ دل تو اس قتل پر آمادہ نہیں تھا، لیکن معاملہ تنزیل کا تھا جس سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ وہ تنزیل کو کھونے سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور وہ اسے کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے بہت سوچنے کے بعد وہ خود کو اس قتل کے لیے تیار کر چکی تھی۔ مثال کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ایک ملازم نے اسے ایک لیٹر اور ساتھ میں چابیاں دیتے ہوئے بتایا کہ باہر کوئی تنویر صاحب آئے تھے، وہ آپ کو یہ دے کر گئے ہیں۔ مثال نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کیا تو اس میں ایک لیٹر تھا۔ مثال نے لیٹر کھولا اور پڑھنے لگی۔ یہ تنویر نے اس کے لیے لکھا تھا، السلام علیکم مثال، کیسی ہو؟ امید ہے کہ تم تنزیل کے ساتھ اپنی اس نئی زندگی سے بہت خوش ہوگی، اور میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ تم ہمیشہ یوں ہی خوش ہو۔ ہم آج رات کی فلائٹ سے دبئی جا رہے ہیں۔ اس لیٹر کے ساتھ میں نے تمہاری امی کے گھر کی چابیاں بھی بھجوائی ہیں۔ وہ گھر اب تمہارا ہے، تم اس کی مالک ہو۔ تم جو چاہے اب اس گھر کے ساتھ کرو، یہ تم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور مثال جاتے جاتے میں تمہیں کچھ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں۔ تم بہت اچھی ہو مثال، لیکن اس سے زیادہ بے وقوف بھی ہو تم۔ یہ پڑھ کر مثال نے اپنے آئیبرو سکیڑے۔ بے وقوف کیوں بولا؟ یہ تنویر بھائی بھی نا، تمہیں اچھے برے انسان کی کوئی پرکھ نہیں ہے مثال۔ تم خود بہت اچھی ہو، اس لیے ہر کسی کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن دنیا ایسی نہیں ہے مثال۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے چوکنا رہو۔ ہر کوئی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں 10 لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں وہیں 2-4 نفرت بھی کریں گے، اور یہی دنیا کا اصول ہے۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں اچھے نہیں ہو سکتے۔ مجھے تمہاری فکر رہتی ہے۔ تم جب سے یہاں سے گئی ہو میں تمہارے لیے بہت پریشان ہوں
کہ نہ جانے تمہارے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ میری خدا سے دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، شاد و آباد رہو۔ اگر کبھی میری ضرورت پڑے یا پھر کوئی مشکل آن پڑے تو میں نے اس لیٹر میں اپنا فون نمبر لکھ دیا، مجھے فوراً سے کال کر دینا۔ میں دنیا کے جس کسی کونے میں بھی چلا جاؤں، تمہاری ایک پکار پر میں تمہارے لیے بھاگا بھاگا آؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، فقط تمہارا تنویر بھائی۔ مثال سوچ میں پڑ گئی تھی، نیچے تنویر کا فون نمبر لکھا تھا۔ مجھے اب ان کی ضرورت نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ لیٹر تنزیل تک پہنچے اور وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے، مجھے اسے جلا دینا چاہیے۔ یہی سوچ کر مثال نے وہ لیٹر جلتے ہوئے چولہے میں جھونک دیا۔ آن کی آن میں ہی وہ لیٹر جل کر راکھ ہو گیا، لیکن وہ بے وقوف لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اسے اس نمبر کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ مریسا آج نقوی ہاؤس آئی تھی حدیقہ اور شاہ زین سے ملنے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہوئیں تو رمیہ نے کہا، تھوڑی دیر بیٹھ جاتی، کھانا بس تیار ہو چکا ہے، تب تک آذر شاہ زین کو اسکول سے لے آئے گا اور پھر سرمد اور مقصود صاحب بھی آ جائیں گے، پھر ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ارے نہیں رمیہ، پھر کبھی صحیح۔ اسی وقت آذر شاہ زین کا ہاتھ پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ وہ مریسا کی بات سن چکا تھا۔ آنٹی، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کھانا کھا کر جائیں گی۔ آذر مریسا کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور دونوں باہیں ان کے گلے میں ڈالے لاڈ سے بولا، اب تو آپ اس گھر کی دوہری ساس صاحبہ ہیں، اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ کا، کیوں بھابھی؟ آذر نے حدیقہ سے پوچھا جو شاہ زین سے اسکول بیگ لے رہی تھی۔ ہاں ماما، آذر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو کھانا ہمارے ساتھ کھانا چاہیے۔ مریسا آذر کا گال پیار سے تھپتھپاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اب تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو جیسے تم لوگ کہو۔ یہ ہوئی نا اچھی ساسوں والی بات، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسی پیاری سی ساس صاحبہ ملی ہیں۔ آذر جمپ لگا کر صوفے پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تبھی سرمد اور مقصود نقوی ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ ان دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ سرمد مریسا کے پاس آیا اور سر جھکا کر ان سے پیار وصول کیا۔ سرمد بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ مقصود نقوی بھی وہیں برجمان ہو گئے تھے۔ اب وہ مریسا سے حال احوال پوچھ رہے تھے۔ اسماعیل کیسا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس آفس میں بزی رہتے ہیں ہر وقت۔ اور میرم بیٹی؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تو آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے آتی نا، بچی گھوم پھر لیتی۔ آذر نے باپ کو محبت سے دیکھا جس نے اس کی دل کی بات کہہ دی تھی۔ ہاں آنٹی، پاپا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری کو ساتھ لے آتی نا آپ، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ تبھی ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ چکے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، سب کھانے کی میز پر بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ حدیقہ شاہ زین کو کھانا کھلا رہی تھی۔ شاہ زین کو دیکھتے ہوئے مریسا نے پوچھا، زین کیسا ہے پڑھائی میں، پڑھتا وڑھتا ہے کہ نہیں؟ ماما پڑھتا تو ہے، لیکن کچھ دنوں سے بہت چڑچڑا سا ہو گیا، بات بات پر ضد کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسکول نہیں جانا، مجھے تنگ بھی کرتا ہے۔ کل بھی مجھ سے ضد کر رہا تھا کہ اسکول نہیں جانا، تو میں نے بھی غصے میں آ کر ایک تھپڑ جڑ دی اسے۔ سرمد نے سر اٹھا کر حدیقہ کو دیکھا۔ رمیہ یہ سن کر اسے سمجھانے لگی، بیٹا بچوں کو مار سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھاتے ہیں، اور شاہ زین کو تو مارو ہی نہیں، یہ ہم سب کی جگر کا ٹکڑا ہے۔ مریسا یہ سن کر مسکرا دی۔ انہیں اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی سے یہاں سب محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، اب دوسری بیٹی کو یہاں دینے میں انہیں کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا کہ جس طرح حدیقہ سے یہ سب پیار کرتے ہیں اسی طرح میرم سے بھی یہ سب اتنا ہی پیار کریں گے۔ لائر ہونے کی وجہ سے سرمد کی زندگی بہت مصروف گزر رہی تھی۔ ہر وقت مختلف کیسز ہینڈل کرتا اور ساری ساری رات کیسز کی فائلوں میں سر دیے رہتا۔ اس وجہ سے وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے حدیقہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی، کیونکہ شاہ زین اسے تنگ کرتا تھا اور غصے میں آ کر وہ شاہ زین کو مارتی۔ آج بالآخر اس نے سرمد سے شکوہ کر ہی دیا۔ یہ آپ کو ہو کیا گیا ہے سرمد؟ کیوں، کیا ہوا؟ سرمد جو کسی کیس کی فائل کو ریڈ کرنے میں غرق تھا، حدیقہ کے کہنے پر وہ سر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ نے اب گھر کو بھی اپنا آفس بنا لیا ہے؟ حدیقہ صاحب نے ٹیبل پر بکھری فائلوں کے ڈھیر کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ ہمیں وقت ہی نہیں دیتے شاہ زین کو آپ کی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے، وہ بگڑ رہا ہے، کل بھی آزی اسے گھمانے لے گیا۔ مانا کہ کام بہت ضروری ہے، لیکن آپ کو گھر پر اور گھر والوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، جو آپ کی توجہ اور محبت کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ مجھے تو وہ آخری دن بھی اب یاد نہیں رہا جب آپ مجھے گھمانے باہر لے گئے تھے۔ آپ میرا نہ صحیح کم از کم شاہ زین کا ہی سوچ لیں۔ دوسرے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر گھومتے دیکھ کر وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پلیز اگر کبھی ان کاموں سے فرصت ملے تو اپنے بچے پر بھی توجہ دیں۔ پلیز سرمد، آپ اسے میری ریکویسٹ ہی سمجھ لیں۔
سرمد کو احساس ہوا کہ شاید وہ اپنے آفس کے معاملات میں اتنا بزی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ہی ٹائم دینا بھول گیا تھا۔ سرمد فائل بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا، وہ آہستگی سے چلتا ہدیکا کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار سے بولا، آئی ایم ریئلی سوری یار، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے سچ میں خود کو اتنا بزی کر لیا تھا کہ اپنے بیوی اور بیٹے کا خیال تک نہیں آیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت برا شوہر اور باپ ہوں، ہے نا؟ ایسا تو نہ کہیں، آپ برے نہیں ہیں سرمد۔ سرمد کے خود کو برا کہنے پر ہدیکا نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ سرمد مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ نہ جانے تم میری کس نیکی کا صلہ ہو ہدیکا، میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے تم جیسے شریک حیات عطا کی۔ سرمد اسے خود سے لگاتے ہوئے بولا، آئی ایم ریئلی سوری یار، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکا۔ صحیح کہا تم نے، نہ جانے آخری بار میں تمہیں کب باہر لے کر گیا تھا۔ اچھا نا، بس کر دے، بار بار معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کی جاب ہی ایسی ہے۔ سرمد کو اپنی اس پیاری سی بیوی پر ڈھیروں پیار آیا، جو اس سے اس کے رویے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، تم دونوں جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم تینوں ساتھ چلیں گے باہر گھومنے۔ ابھی؟ ہاں ابھی، لیکن آپ کا کام کو مارو گولی، یہ بعد میں بھی ہو جائے گا، تم بس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور شاہزین کو بھی ریڈی کرو، ہم ابھی باہر چلتے ہیں۔ آپ تیار نہیں ہوں گے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جب تک جا کر اپنا کام کریں تب تک ہم بھی تیار ہو کر آتے ہیں۔ اوکے۔ ہدیکا مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑے سرمد نے گہری سانس لی، اسے احساس ہوا تھا کہ سچ میں واقعی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا۔ اسے شرمندگی تھی اور اسی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ ان دونوں کو گھمانے باہر لے جائے گا۔ یہی سوچتے وہ ٹیبل کے پاس آیا اور پھر سے اپنا ادھورا کام مکمل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شاہزین اور ہدیکا تیار ہو کر آئے۔ سرمد نے آج بہت دنوں بعد شاہزین کو یوں خوش دیکھا تھا۔ اس نے جھک کر شاہزین کو اٹھا لیا۔ چلیں؟ سرمد پاس کھڑی ہدیکا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جی۔ ہدیکا سرمد کا بازو پکڑے اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان تینوں کو بالکل تیار کہیں جاتے دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھتا آذر بول پڑا، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ جواب شاہزین نے دیا تھا، چاچو ہم پاپا کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں۔ یار بھیا بھابھی کچھ مجھ غریب کا بھی خیال کریں، اب کب تک سنگل رہوں گا؟ میری عمر میں تو آپ پاپا بن گئے تھے، لیکن میں ابھی تک کنوارا پھر رہا ہوں، کچھ تو رحم کریں یار۔ آذر کی دہائی پر ہدیکا اور کچن میں کھڑی رمیہ ہنس دی۔ سرمد اس کے پاس آتا اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اس کے بال الجھاتے ہوئے بولا، اب تمہارا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تھینک یو سو مچ بھیا، آئی لو یو سو مچ۔ آذر سرمد سے لپٹ گیا، آپ بہت اچھے ہیں بھیا۔ ہدیکا کے گھورنے پر وہ جلدی سے بولا، اور بھابھی بھی بہت زیادہ اچھی ہیں، آپ دونوں کی جوڑی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے۔ آپ دونوں کو یوں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میں بھی آپ لوگوں کی طرح اپنی لائف گزارنا چاہتا ہوں، میرم کے ساتھ ایک ہیپی فیملی۔ آمین، انشاءاللہ ضرور۔ ہدیکا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، چلو چھوٹو اب تم بھی پیار کرو اپنے چاچو کو۔ آذر نے شاہزین سے کہا، جس پر شاہزین اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بولا، چاچو اب آپ بھی چلیں نا؟ نہیں بیٹا، یہ آپ لوگوں کی اپنی آؤٹنگ ہے، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا۔ وہ اپنے بھیا اور بھابھی کو دیکھ کر ایک آنکھ پنک کرتے ہوئے شرارت سے بولا، بہت جلد ہماری بھی فیملی ہوگی۔ اچھا بھائی آج اب جانے بھی دو ان کو، تم نے تو انہیں روک ہی لیا ہے۔ کچن میں کھڑی رمیہ نے اسے ڈانٹا، جاؤ بچوں تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہوگی۔ جی ماما۔ وہ انہیں خدا حافظ کہتے نکل گئے۔ پیچھے انہیں سوچتا آذر مسکرایا، اس کے بھیا اور بھابھی ہمیشہ سے اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی طرح اپنی لائف جینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ وہ بھی میرم کے ساتھ ایسے ہی ہیپی لائف جینے کا خواہش مند تھا، لیکن بعض اوقات انسان بہت کچھ پلان کر بیٹھا ہے، وہ بھی جو خدا نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ ملتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں، ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ یہ انسان ہی ہے جو رب کی مصلحتوں سے بے خبر اس سے شکوے شکایات لگا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کے رب نے اسے وہ عطا کیوں نہیں کیا جو اسے پسند تھا۔ شمائلہ جنونی ہو گئی تھی، آس پاس سے اپنی رکیب محسوس ہونے لگی تھی۔ شمائلہ نے صرف جیتنا سیکھا تھا، اس لیے ہر وہ جائز ناجائز کام کر جاتی تھی، کیونکہ اسے ہار بالکل بھی قبول نہیں تھی۔ حالانکہ ہار بھی جیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ختم ہو جائے تو پھر اس انسان کو کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے کوئی ڈر یا پھر کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بڑی شان سے، بڑے ٹھاٹھ سے جینا چاہتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہاں بھی ہے، جہاں انسانوں کے اچھے برے سبھی اعمالوں کا حساب کتاب ہونا تھا۔
لیکن شمائلہ انتقام لینے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس کے اندر خوف خدا ہی نہ رہا تھا۔ اپنی خوشیوں کے لیے وہ ایک انسان کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کب موقع ملے اور وہ آصفہ کو دوسرے جہان بھیج دے، اور بالآخر اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ آج آصفہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو مثال نے اسے دوائی دے کر کمرے میں سلا دیا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے میں نماز ظہر ادا کر رہی تھی۔ شمائلہ نے یہ سب کرنے سے پہلے تنزیل کے موبائل پر میسج چھوڑ دیا تھا کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے تنزیل وہ میسج وقت پر نہ پڑھ سکا تھا، جو شمائلہ کے لیے اور زیادہ بہتر ثابت ہوا تھا، کیونکہ اگر وہ وقت پر میسج پڑھتا تو اسی وقت ماں کے پاس چلا تھا۔ شمائلہ کے پاس یہ اچھا موقع تھا آصفہ کو دوسرے جہاں رخصت کرنے کا۔ مثال اپنے کمرے میں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ جس وقت شمائلہ آصفہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، شمائلہ دبے قدموں چلتی ہوئی آصفہ کے سرانے آن کھڑی ہوئی۔ آصفہ بلینکٹ اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ اسے یوں سوتے ہوئے دیکھ کر شمائلہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا آنٹی، میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا یہ سب کرنے پر، کیونکہ آپ میرے اور تنزیل کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں اپنے اور تنزیل کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے تنزیل سے جدا نہیں کر سکتی۔ شمائلہ سر تپا گھمنڈ میں ڈوبی کہہ رہی تھی، تنزیل میری محبت اور میرا جنون ہے، اور اس کی خاطر میں کسی کو بھی مار سکتی ہوں، چاہے پھر وہ تنزیل کی پیاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں شفقت صاف جھلک رہی تھی۔ شمائلہ ایک جان لینے جا رہی تھی، لیکن کوئی ڈر کوئی خوف نہ تھا۔ گڈ بائے آنٹی، یہ کہتی شمائلہ نے پاس رکھا تکیہ اٹھایا اور گہری نیند سوئی ہوئی آصفہ کے منہ پر رکھ کر دباؤ ڈال دی۔ اس کا سانس روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ سانس اچانک بند ہونے پر آصفہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے یوں تڑپتے دیکھ کر شمائلہ کے جلتے دل کو جیسے سکون سا مل رہا تھا۔ وہ کہکے لگا رہی تھی۔ آصفہ خود کو بچانے کے لیے ایڑیاں رگڑ رہی تھی، مگر شمائلہ تو جیسے حیوان بن گئی تھی۔ وہ پوری قوت لگا کر اس کی چلتی سانسوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس جوان خون کے آگے وہ بوڑھی عورت زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکی، اور بالآخر ہاتھ پاؤں مارتی وہ ٹھنڈی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ شمائلہ نے تکیے پر سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور تکیہ اٹھا کر دیکھا تو آصفہ کی روح پرواز کر گئی تھی۔ شمائلہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ہاں، ایک قاتلہ ہونے پر وہ خوشی سے کہکے لگا رہی تھی۔ خالہ جانی اٹھ جائیں، آپ کی دوائی کا وقت۔ دروازہ کھول کر اندر آتی مثال سامنے کا منظر دیکھ کر باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس نے شمائلہ کو کہکا لگاتے دیکھا تھا۔ سامنے اپنی خالہ جانی کی کھلی آنکھیں اور بے جان وجود دیکھ کر وہ چیخی پڑی تھی۔ خالہ جانی! ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اور ٹرے چھوٹ کر زمین بوس ہو گئے تھے۔ وہ بھاگ کر اپنی خالہ کے بے جان وجود کے پاس آتی اسے ہلانے جلانے لگی، مگر حرکت نہ دار۔ شمائلہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے خالہ جانی کو مار دیا؟ خالہ جانی اٹھ جائیں پلیز۔ مثال نے اس کی نبض چیک کی، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم چکی تھی۔ خالہ جانی! مثال نے ایک دل سوز چیخ ماری اور اس کے سینے پر سر رکھے بلک بلک کر رو دی۔ شمائلہ تھر تھر کانپنے لگی۔ مثال نے اسے آصفہ کا قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں مثال تنزیل کو کچھ بتا نہ دے۔ تم قاتل ہو، تم نے خالہ جانی کو مار ڈالا۔ آصفہ کے سینے سے سر اٹھائے وہ شمائلہ کو دیکھ کر چیخ اٹھی، میں سب کو بتاؤں گی تم قاتل ہو۔ مثال اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ کال کر کے تنزیل کو یہ سب بتانے کا تھا، مگر شمائلہ بھاگ کر اس کے سامنے آتی اس کے فرار کی کوشش ناکام بنا گئی۔ اس نے پاس رکھی فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا لی۔ وہ جنونی ہو رہی تھی۔ مثال کو دیوار سے لگاتی ہاتھ میں پکڑی چھری اس کے گلے پر رکھ دی۔ کیا کیا دیکھا ہے تم نے، بتاؤ؟ شمائلہ گرائی، میں نے تمہیں دیکھا، تم نے خالہ جانی کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کا سانس روکا ہوا تھا۔ ان کی موت سانس رکنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تم قاتل ہو، میں تنزیل کو بتاؤں گی۔ مثال روتے ہوئے بولی، جس پر شمائلہ نے اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنی زوردار تھی کہ مثال کا سر ایک طرف کو جھٹکا کھا گیا۔ کئی سیکنڈز تک تو وہ یوں ہی سر جھکائے کھڑی تکلیف کو محسوس کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چہرہ سیدھا کر کے نظر اٹھائی۔ میں اگر اس بڈھی کو مار سکتی ہوں تو تمہیں بھی مار سکتی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ شمائلہ چھری کی نوک اس کے گال پر پھیرتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولی، اور ویسے بھی تمہارے خالہ جانی تمہاری وجہ سے ہی مری ہے، تم تھی اس کی اصل وجہ۔ اگر تم یہاں نہ آتی تو یہ بڑھیا بھی آج زندہ ہوتی۔ شمائلہ چھری سے آصفہ کے بے جان وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری وجہ سے مری ہے، سنا تم نے؟ شمائلہ پوری حلق سے چیخی تھی۔ مثال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولی، تم نے بہت برا کیا ہے شمائلہ، تم نے اس انسان سے اس کی جنت چھین لیا جو تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سوچو، جب اسے پتہ چلے گا اس بارے میں، تب اس کی نفرت کا کیا مقام ہوگا، جس کی محبت میں تم نے خالہ جانی کو مار ڈالا۔ جب وہی شخص تم سے نفرت کرنے لگے گا تو کیسا محسوس کرو گی تم؟ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے شمائلہ، ایک زندہ انسان کو مارا ہے تم نے۔
ایک لمحے کے لیے شمائلہ کام سے گئی تھی، کچھ تو تھا اس کے الفاظوں میں، لیکن پھر وہ جلدی ہی خود کو اسی سفاکیت کے ہول میں واپس بند کر گئی تھی۔ تنزیل مجھ سے تب نفرت کرے گا نا جب اسے کوئی بتائے گا۔ کیا تم بتاؤ گی تنزیل کو؟ ہاں بولو، ہمت ہے تم میں یہ سب بتانے کی؟ یہ کہہ کر وہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ تنزیل تمہاری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کرے گا مثال بی بی، اور ایسی کوشش کرنا بھی مت، تم ابھی مجھے اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو۔ شمائلہ اس کے کندھے پر نظر نہ آنے والی گرد صاف کرتے ہوئے بولی، میں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور زہریلی ہوں۔ اگر ایک بار ڈس لیا نا تو پوری زندگی اس تکلیف کو سہتی رہو گی تم۔ ایک کہاوت ہے کہ سانپ کے ڈسے جانے کا پھر بھی علاج ہے، لیکن اگر انسان ڈس لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میرے زہر کا بھی سمجھو کوئی علاج نہیں ہے مثال بی بی۔ میں اپنا یہ گناہ تمہارے سر بھی تھوپ سکتی ہوں، اسی لیے اگر چاہتی ہو کہ تمہارا مقام اور تمہاری یہ معصومیت تنزیل کی نگاہوں میں بنی رہی تو اپنے ان ہونٹوں کو سل دو، ورنہ پھر شمائلہ زیدی جو کرنے پر آئی نا تو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی تمہیں۔ سنا تم نے؟ شمائلہ چیخی، مثال سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اب ماتم منا اپنی اس بے جان خالہ جانی کے ساتھ۔ نفرت سے کہتی شمائلہ چھری مثال کے پاؤں کے پاس پھینکتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑی مثال بے سود دیوار سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آج اس نے اپنی ماں جیسی پیاری خالہ جانی کو بھی کھو دیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔